اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو میں چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ غنیۃ الطالبین میں بھی ہے، اور فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ چند جملے بھی ہیں، ان سے منسوب بھی ہیں، تو اور یہ بڑے عبرت آموز ہیں کہ رحمت الہی سے محروم کرنے والی 7 بری عادتیں، 7 بری عادتیں ایسی ہیں جو انسان کو، مسلمان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ نمبر 1، مال جمع کرنے کی عادت۔ الذی جمع مالا وعددہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ فرمایا کہ برائی ہے، خرابی ہے، یا جہنم کی ایک وادی ہے ان کے لیے جو چغل خوریاں کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک عیب ان کا یہ بتایا کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو مال جمع کرتے ہیں پھر اسے ہم گنتے رہتے ہیں، شمار کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، مال حلال جمع کرنا بقدر ضرورت یا مال حلال کی تگ و دو کرنا یہ بری عادت نہیں ہے، یہ بری خصلت نہیں ہے، لیکن مال کو جمع کرنے کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، اس کے احکامات کو بھلا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھلا دینا، ان کی تعلیمات کو پس پش ڈالنا، یہ ہلاک کرنے والی عادت ہے۔ تو نمبر 1، مال جمع کرنے کی لالچ۔ نمبر 2، کثرت سے ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے تو کچھ لوگ ہنس رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں کیا معاملات ہیں تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ زیادہ جو ہے وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ اور تیسری چیز، لوگوں کی غیبت کرنا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمائے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرتا نا، تو اپنے بھائی کی غیبت کرنے کو بھی سخت ناپسند کرے۔ نمبر 4، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یعنی اپنی نگاہوں کو برائیوں سے، برے مناظر سے پر کرنا۔ ناظرین، یہ بھی سخت منع ہے۔ اور اسی طریقے سے باجماعت نماز کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے کی عادت ڈالنا، یہ بھی ہلاک کر دینے والی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والی عادت ہے۔ اور نمبر 6، لوگوں پر بغیر کسی سبب کے تہمت لگانا۔ تہمت لگانا ناظرین یہ بہت ہی برا کام ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ تہمت لگائی، الزام لگایا اور سچ ثابت نہ ہوا تو اس کے لیے پھر شریعت مطالعہ نے جو ہے وہ سزا رکھی ہے، اور پھر یہ بھی رکھا کہ جو ہے نا اس کی شہادت کبھی قابل قبول نہیں ہوگی کہ تہمت لگائی ہے اس نے۔ اور 7ویں چیز، نفسانی خواہشات اور شہوات میں مبتلا رہنا۔ اور رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ 7 عادتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عادات سے مجتنب رہنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے۔
چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 38 جو کہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں. اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. اسے مکروہن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مکروہا پڑھا جائے گا. اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اندر 38 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 38 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا یہ دیکھیے. کلو ایک کلمہ، ذالکا دوسرا، اور کانا تیسرا، سیئو چوتھا، اور ہو پانچواں، اندہ چھٹا، ربی ساتواں، مکروہن آٹھواں. کل یہاں پر 8 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. کلو ذالک، ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. ذالک، کل ذالک، کان سیئو علیحدہ ہے اور ہو ضمیر علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. سیئہ، سیئہ، عند ربک، ربی میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے. اور ربی میں با مشدد ہے، اسے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے. ربک، عند ربک، مکروہن، مکروہن میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. واو مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. مکروہن میں ہا پر 2 زبر کی تنوین ہے، تو بغیر وقف کے پڑھیں گے تو مکروہن پڑھا جائے گا. اور اگر یہاں وقف کریں گے تو مکروہا پڑھیں گے کہ 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، اور یہاں پر وقف کیا جائے گا مکروہا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کریں گے، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ناظرین یہ آیت نمبر 38 ہے. یہاں پر ہم آج کا سبق لکھ چکے ہیں، اور اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم کلو، پہلا اسم ہے کلو، دوسرا ہے ذالکا، تیسرا ہے سیئو، چوتھا ہے ہو ضمیر، پانچواں ہے عندہ، چھٹا ربی، اور یہاں پر کا ضمیر تو یہاں نمبر 4 ہی آئے گا.
ساتواں مکروہا، تو کل یہاں پر 7 اسما ہیں۔ نمبر 1 کلو، اور نمبر 2 ذالکا، اور نمبر 3 سیئو، اس کے بعد ہے ہو ضمیر اور کا ضمیر۔ نمبر 4 ہو اور کا۔ نمبر 5 رب، نمبر 5 ہے عندہ۔ نمبر 6 رب۔ نمبر 7 مکروہا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں 7 اسماء ہیں۔ انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین 7 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو مجھے ایک ہی فعل نظر آ رہا ہے، کانا، اور حرف یہاں پر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسماء کی تعداد 7 ہے اور فعل ایک ہی ہے، کانا۔ تو کل ملا کر 8 کل ملا کر ناظرین 8 کلمات ہیں، کل ملا کر 8 کلمات ہیں۔ اور سب سے پہلے ناظرین ہم چلیں گے اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے کلو۔ کل کا معنی ہوتا ہے کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہاں کل کا معنی ہے سب۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ذالکا۔ عربی میں وہ اسم یا وہ اسماء کہ جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے، ان اسماء کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ھذا، یہ قریب مذکر کے لیے، قریب واحد مذکر کے لیے ھذا آتا ہے، اور قریب واحد مؤنث کے لیے تلک آتا ہے، اور اسی طریقے بلکہ قریب مؤنث واحد کے لیے ھذہ آتا ہے، اور قریب تثنیہ مذکر کے لیے ھذانی ھذین، اور قریب تثنیہ مؤنث کے لیے ھاتانی ھاتین، اور اسی طریقے سے جمع کے لیے دونوں میں مشترک ہے ھاؤلائی۔ ھاؤلائی مذکر مؤنث دونوں کے لیے اسم اشارہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین واحد مذکر بعید کے لیے ذالک آتا ہے، واحد مؤنث بعید کے لیے تلک آتا ہے، تثنیہ مذکر بعید کے لیے ذانکا، اور تثنیہ مؤنث بعید کے لیے تانکا، اور اسی طریقے سے جمع میں دونوں میں مشترک ہے اولائکا۔ تو ذالکا کا معنی ہوگا وہ، ذالکا کا معنی ہوگا وہ۔ بعض اوقات کوئی عظیم شے سامنے ہو، قریب ہو، لیکن اس کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے ذالکا استعمال ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ مثال پیش بھی کر چکا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو، بڑی عظیم الشان شخصیت ہو، جب ہم اس کا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے، تو وہ تو قریب بیٹھے ہوئے ہیں، قریب بیٹھے ہوئے یہ کہنا چاہیے، لیکن اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ، تو یہ بعض اوقات یعنی اظہار عظمت کے لیے بھی
ذالکہ کا معنی جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے یا وہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ذالکہ کا معنی وہ ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا، اور بعض اوقات یہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی یہ۔ اس کے بعد سیئو، سیئو جو ہے اس کا معنی ہے برائی، اس کا معنی ہوتا ہے برائی، خطا۔ سیئتن، اس کا معنی بھی برائی، خطا۔ اس کے بعد ہے ناظرین ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہو، تو پیش، الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر، کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو اچھا، اب ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس، وہ، اس۔ اس کے بعد ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے عندہ۔ عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس۔ اب اس میں عام طور پر ناظرین ضمیریں لگتی ہیں، عندہ مضاف بنتا ہے، ضمیر مضاف الیہ، جیسے عندہ، اس ایک مرد کے پاس، عندہما، اس ایک، بلکہ میں کہتا ہوں مذکر، اس ایک مذکر کے پاس، عندہما، ان دو مذکر کے پاس، عندہم، ان تمام مذکر کے پاس، عندک، عندہا، اس ایک مؤنث کے پاس، عندہما، ان دونوں مؤنث کے پاس، عندہن، ان سب مؤنث کے پاس، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عندکا، آپ کے پاس، یہاں مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور عندکما، آپ دونوں کے پاس، اور عندکم، آپ سب کے پاس۔ عندکی، یہاں پر مؤنث کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پاس۔ عندکما، آپ دونوں کے پاس، اور عندکن، آپ سب کے پاس، اور یہاں مؤنث کی بات ہو رہی ہے، مؤنث حاضر کی بات۔ اور عندی، میرے پاس، عندنا، ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس۔ اس کے بعد ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں یہ کئی بار یوز ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ یاد رکھیں کہ مجازن جو ہے وہ والدین کو بھی، اور اسی طریقے سے جو سرپرست ہوتے ہیں، گارڈینز ہوتے ہیں، اور پرانے زمانوں میں جو آقا اور غلامی کا تصور تھا تو اس میں آقا کو، ان سب کو مجازن رب، صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے خود کہا نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو یاد رکھیں کہ ناظرین یہ تمام کا تمام جو ہے وہ صرف یعنی یوں سمجھ لیں کہ نسبت مجازی ہے۔ حقیقی نسبت اگر کی جائے گی اور حقیقی کوئی رب ہے تو وہ فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں مکروہا، یہ حالت نصب میں ہے مکروہا۔ مکروہ جو ہے یہ مفعول کے وزن پر ہے، اور اس میں مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے، کیا گیا، جانا گیا، سنا گیا، دیکھا گیا، یہ تمام کے تمام اس میں مفعول کے عام طور پر معنی ہوتے ہیں۔ تو مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسند کیا گیا یا ناپسندیدہ، ناپسندیدہ۔ یہ اصل میں ناپسندیدہ جو ہے وہ فارسی زبان کا ہے، لیکن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اردو چونکہ لشکری لینگویج ہے، لشکری زبان ہے، تو اس میں بہت سے اور لینگویجز کے جو کلمات ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ناپسندیدہ یا ناپسند کیا گیا، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے ناظرین افعال کی جانب۔ کانا فعل ناقص، کانا فعل ناقص فعل ماضی معروف کے وزن پر، اور صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس کو فعل ناقص اس لیے کہا کہ فعل کی تمام علامات اس میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامات پائی جاتی ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کا معنی کانا کا معنی وہ ہے یا وہ تھا، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔
ناظرین و سامعین 7 اسماء، ایک فعل، تو کل ملا کر 8 کلمات ہیں، اور ان 8 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ کل اور رب، کل اور رب، اور تیسرا بھی ہے مکروہ، مجھے کراہت آتی ہے، یہ چیز مکروہ ہے۔ عام طور پر وضو میں یا نماز میں یا احکامات میں ہم سنتے ہیں یہ چیز مکروہ ہے۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں فقہی اعتبار سے، کہ مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے وہ مکروہ یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ۔ تو 3 کلمات ہیں، کل، رب اور مکروہ، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات، حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام ذلی، کاف زبر کا، ذالکا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، سین یا زبر سی یا زیر ی، حمزہ پیش او، ہا الٹا پیش ہو، سیئہو، عین نون زیر عین، دال زبر دا، عندہ، رب زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربک، میم کاف زبر مک، را و پیش رو، ہا 2 زبر ہن، مکروہن، یہاں وقف کریں گے تو مکروہا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کلو سب، ذالکا یہ، کانا ہے، سیئو برائی، ہو اس کی، عندہ نزدیک، ربی رب، کا تیرے، مکروہا ناپسندیدہ۔ یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ ان تمام کاموں کی برائی ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور بمحاورہ ترجمہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ تفسیر ہم عرض کریں گے۔ تفسیر جو ہے وہ آیت نمبر 29 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنا ہاتھ گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو۔ اس کا معنی یہ کہ بخل نہ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور مال خرچ کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے جنہوں نے چھاتی سے حلق تک لوہے کے دو جبے پہنے ہیں۔ خرچ کرنے والا جب مال خرچ کرتا ہے تو جبہ وسیع ہو کر اس کے جسم پر پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں اور نشانیوں کو بھی چھپا لیتا ہے، اور بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے، وہ اسے کھولنا چاہتا ہے لیکن کھول نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 1443 ہے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کر اور گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ جمع کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہارا حصہ جمع کر کے رکھے گا۔ یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں ناظرین 1069 یہ حدیث پاک ہے، 1029 اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے، یعنی مسجد میں کسی کار خیر میں کسی غریب یتیم فقیر کی مدد کرنے کی باری آئے تو گن گن کر دیتے ہیں، او ہو میں نے اتنا دیا، اس دن بھی دیا تھا۔ تو فرمایا کہ تم اگر اللہ کی بارگاہ میں گن گن کر دو گے تو پھر وہ بھی تمہیں شمار کر کے دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں ضرورت ناظرین جب تم گن کر نہیں دو گے، اللہ کی راہ میں بے دریغ دو گے، تو وہ انشاءاللہ تمہیں بھی، تم ضرورت مند ہو یا نہ ہو، تم نے مانگا نہیں مانگا، وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں گن گن کر دینا شروع کیا، میں نے کل اتنا دیا تھا، پرسوں اتنا دیا تھا، بھائی اس مسجد میں تو ابھی بھی دیا تھا، اس کی غریب کی تو ابھی مدد کی تھی، یہ پھر آ گیا، تو ناظرین و سامعین اگر ضرورت مند ہے اور واقعی تقاضا ہے تو پھر اگر گن کر دے گا تو پھر اس سے بھی رزق آہستہ آہستہ روک لیا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا نا کہ جمع کر کے نہ رکھ، اللہ کی بارگاہ میں دے، ورنہ وہ بھی تیرا حصہ جمع کر کے رکھے گا، یعنی پھر تجھے عطا نہیں فرمائے گا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق حلال میں کشادگیاں فرمائے اور جو ہے وہ کوئی کمی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے سے کبھی بھی ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے، بلکہ بے دریغ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب بندے صبح اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال ضائع کر۔ ناظرین کوشش کیا کریں جب صبح گھر سے نکلتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر نکلا کریں، کچھ نہ ہو نیچے اتریں یا کہیں گھر سے باہر نکلیں، کوئی فقیر ہو، مانگنے والا ہو، واقعی ضرورت مند ہو، اگر اسے وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، ناشتہ کروا دیں، اگر پیاسا ہے تو اچھا مشروب پلا دیں، اگر اسے کسی لباس کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو ناظرین اپنے اوپر ایک چیز یہ باندھ لیں کہ روزانہ میں گھر سے باہر نکلوں گا تو پہلا کام انشاءاللہ اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گا، تو پورا دن انشاءاللہ آپ کا بغیر پریشانی کے، بغیر مشکلات کے، بغیر تکلیفوں کے گزرے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی غیب سے عطا فرمائے گا۔ وہ فرمایا نا کہ جو یعنی دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتہ دعا کرتا ہے کہ مولا اسے بھی عطا فرما، اور جو نہیں دیتا تو فرماتا ہے کہ عرض کرتا ہے کہ اس سے بھی روک لے، اسے بھی عطا نہ فرما۔ اس سے مراد یہ کہ انسان عبادات، مکارم اخلاق، اہل و عیال، مہمانوں اور صدقات وغیرہ پر خرچ کرے۔ ان مصارف پر خرچ کرنا مطلوب ہے اور ان مصارف پر خرچ نہ کرنا مذموم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب بندہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ صدقہ دینے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کم ہوتا ہے، لیکن صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جو ملینئر تھے لیکن ناظرین مال جمع کر کے رکھنا اور جو نا وہ اس کی بے جا حفاظت کرنا، بے جا اس کی پریشانی میں مبتلا ہونا، میں نے انہیں بڑا پریشان دیکھا، لیکن اور کلاش ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اللہ رب العالمین سب کو محفوظ فرمائے، لیکن میں نے یہ دیکھا
کہ جو ناظرین بس آسودہ حال ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن جہاں بھی اللہ کی راہ میں کسی غریب، کسی فقیر کی، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہو تو ان کی ضروریات کو فوراً پورا کرتا ہے۔ میں نے زندگی میں اسے کبھی پریشان نہیں دیکھا، کبھی مفلوق الحال نہیں دیکھا، وہ خوش باش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی مذمت میں اگر دیکھا جائے تو ناظرین اب کچھ احادیث کریمہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا نا کہ نہ اس ہاتھ کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو۔ اس آیت کا معنی یہ کہ جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کیا جائے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے، اور یہ بھی جائز محل کے متعلق ہے۔ ناجائز محل میں، ناجائز جگہ پر بالکل بھی خرچ نہ کیا جائے۔ جس طرح صدقہ خیرات میں بھی میانہ روی سے کام لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ سارا مال خیرات کر دو اور کل بھیک مانگتے نظر آؤ، ایسا بھی نہ ہو۔ اتنا رکھے کہ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے لیے بقدر ضرورت ہونا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ کام، اللہ رب العالمین نے تم پر یہ کام حرام کر دیے ہیں: ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، حق نہ دینا، نہ حق مانگنا، اور 3 کام مکروہ کیے ہیں: فضول بحث کرنا، بکثرت سوال کرنا، اور مال ضائع کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر اسراف و تکبر کے کھاؤ اور پیو اور صدقہ دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، جب تک اسراف اور تکبر نہ ہو۔ اور عمر بن شعیب اپنے دادا سے، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھاؤ پیو اور صدقہ کرو، لباس پہنو، بغیر تکبر اور بغیر اسراف کے۔ ناظرین و سامعین، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر بقدر ضرورت خرچ کرنا ہے تو وہاں پر خرچ کیا جائے، یہ میانہ روی ہے۔ اور بقدر ضرورت بھی خرچ کر لیا تو زیادہ خرچ نہ کرے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ پھر میانہ روی سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ بھی اسراف ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، جہاں پر حرام کام ہے تو حرام کام میں تو 1 پیسہ بھی لگایا تو وہ حرام ہے، وہ اسراف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے نیکی کے کام میں ظاہر ہے کہ کسی کو صدقہ وغیرہ دینا ہے یا کچھ کرنا ہے تو اتنا دے دے کہ اس کے لیے، اس کے بال بچوں کے لیے کچھ بچے ہی نہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اتنا توکل بھی ہونا چاہیے نا، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کی: یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے۔ یا تو ایسا توکل ہونا چاہیے جس طرح پھر ان کی اتباع میں اولیاء کاملین کا توکل تھا۔ لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ کہ بھائی اتنا چھوڑے کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے بقدر ضرورت، بقدر کفایت ہو، اور اپنی مطلب جو بھی اس کی تکلیفیں دور ہوں۔ تو اتنا کرنا کہ سارا اللہ کی راہ میں دینا کسی غریب کو، تو وہ مناسب نہیں ہے، اپنے لیے بھی چھوڑے۔ اور میں نے کہا نا کہ اگر دیتا ہے تو پھر توکل ویسا ہی ہونا چاہیے جو میں نے عرض کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیکی میں جب وہ خرچ کرتا ہے، نیکی کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، تو اب چاہے جتنا بھی خرچ کرے تو وہ اسراف کے زمرے میں نہیں آتا، وہ اسراف کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ بقدر ضرورت جہاں خرچ کرنا ہو تو بقدر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا وہ بھی اسراف ہے، اور جہاں پر حرام کام ہو اس میں 1 پیسہ بھی خرچ کرنا وہ سرے سے حرام ہے، اسے بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس کی ممانعت ہے، اور وہ اسراف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف سے اور بخل سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمیں ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب میں بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی مفتی صاحب، میری طبیعت بہت شدید سے بخار، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ بیٹا سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. جی تانتلے والا سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بیٹا؟ انکل جی عبدالرش تانتلے والا سے. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. جی میری بہن سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv اس پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب، اور یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میں